قانونی رفتار سے تیز گاڑی چلانا اسلامی کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ مجلس میں موبائل چلانا کس حد تک صحیح قرار دیا گیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس لائسنس نہیں ہے تو کیا وہ بائک یا کار وغیرہ چلا سکتا ہے یا ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے؟ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قبر اس کی پناہ گاہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، لیکن پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس پروگرام کو دیگر دوستوں اور مومنین کے ساتھ شیئر کیجیے اور انہیں بھی بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے شرعی مسائل کے جوابات اور شرعی مسائل کو مومنین کے لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، اسی طریقے سے سبیل کمنٹ کے ذریعے سے، شارٹ کے ذریعے سے، حتیٰ کوئز کے ذریعے سے، کہ جہاں پر آپ ایک کلک کے ذریعے سے ایک مسئلے کا علم حاصل کر سکتے ہیں، انہیں ضرور بتائیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ مومنین اور جوان حضرات مجلس میں بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں، کیا یہ مجلس کی توہین نہیں ہے اور ذاکر کے حق کی حق تلفی نہیں؟ ایسا کرنا کیا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ اس سوال کے جواب میں تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یاد رکھیے مجلس عزا، نوحہ خوانی، ماتم داری، مرثیہ خوانی، یہ ساری چیزیں جو بھی عزاداری میں ہم کرتے ہیں یہ عبادت جس طرح سے تمام دوسری عبادتیں ہیں اور ان کو انجام دینے کے آداب ہیں، اسی طرح سے فرش عزا اور عزاداری کے بھی آداب ہیں۔ لہذا جب فرش عزا پر آئیں، جلوس عزا میں شرکت کریں تو اسے رسم سمجھ کر کے انجام نہ دیں بلکہ عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ فرش عزا پر مجلس کے دوران موبائل چلانا یا باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا یا کسی دوسرے کام میں مشغول رہنا، اگر یہ کام فرش عزا، مجلس، جلوس، ان چیزوں کی بے حرمتی، حتیٰ ذاکر کی بے حرمتی اور صاحبان عزا کی بے احترامی کا سبب بن رہا ہے، یا اس کام سے اگر کسی دوسرے عزادار کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، تو یاد رکھیے شرعی اور اخلاقی اعتبار سے یہ کام جائز نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ تقریباً تمام مراجع کرام کے فتوے ہیں اس طرح کے۔ البتہ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی حفظہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پہلے پیار سے، محبت سے، نرم لہجے میں سمجھانا چاہیے تاکہ وہ آگے سے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ لہذا فرش عزا پر کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو آداب عزا کے خلاف ہو، اس بات کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور البتہ ذاکرین کرام سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی ذمہ داری ذائقہ ایجاد کرنا نہیں ہے بلکہ معارف دین کو بیان کرنا ہے، سیرت، فضائل اور مصائب معصومین بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنی گفتگو کو جذاب بنائیں، پر اثر بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جب اسے سنیں تو اپنے آپ آٹومیٹکلی اس طرف اٹریکٹ ہوں، جذب ہونے لگیں، نہ کہ صرف رسم ادا کرنے کے لیے فرش عزا پر آئیں اور آ کر کے موبائل چلائیں، کھیلیں، گیم کھیلیں اور چپ چاپ سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ذاکر نے کیا پڑھا، ہم کہاں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے۔ اور اسی طرح سے سامعین کی بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بغور خطیب کی باتوں کو سنیں، نہ ذاکر سامعین کی حق تلفی کرے اور نہ سامعین ذاکر کی حق تلفی کرے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل آئی ڈی پر بھی ہمارے میسج کر سکتے ہیں، لیکن ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا سرکاری قانون کے اعتبار سے معین کی ہوئی اسپیڈ سے زیادہ تیز گاڑی چلانا جائز ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا قانونی رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت برکاتہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک یا علاقے میں رفتار کی ایک قانونی حد مقرر ہے تو مومن پر لازم ہے کہ اس کی پابندی کرے۔ صرف اسی حد تک رفتار دی جا سکتی ہے گاڑی کو جتنی قانون اجازت دیتا ہے، متعلقہ حکام اجازت دیتے ہیں۔ مثلا اگر قانون معمولی مارجن کو قابل قبول سمجھتا ہے تو ہم لوگ اس رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، لہذا صرف اس لیے کہ جلدی پہنچنا ہے، شوق ہے، عادت ہے، اس کی وجہ سے رفتار کو معینہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر حکومت خود کسی حد تک رعایت دیتی ہو تو اسی رعایت کے دائرے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی پروگرام ہمارا اپلوڈ ہو فوراً آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو تو کیا اس کے لیے مجبوری میں یا اختیاری حالت میں گاڑی چلانا جائز ہے، جبکہ ایسا کرنا حکومتی قانون کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے؟ تو یہاں پر ایسے شخص کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے، شریعت نے کیا بیان کیا ہے، ضرور بیان کیجیے گا۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبانی۔ اس سوال کے جواب کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹریفک کے قوانین جتنی بھی حکومتیں بناتی ہیں، چاہے وہ حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی، وہ انسانوں کی جان کی حفاظت کو مد نظر رکھ کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ خود گاڑی چلانے والے کی جان بھی خطرے میں نہ ہو اور اس کے ذریعے کسی اور دوسرے کی بھی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مراجع کرام اور خاص آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی حفظ اللہ اور خاص آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی واجب شرعی ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ انسان اس کی خلاف ورزی کرے۔ اسلام نے انسانی جان کو بے حد محترم سمجھا ہے، اس لیے تیز گاڑی چلانا، غلط ڈرائیونگ کرنا، سنگل توڑنا یا بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا صرف قانون توڑنے کا کام نہیں ہے، بلکہ شرعی ذمہ داری کی خلاف ورزی بھی یہ بات مانی جاتی ہے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی سے انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی جان بھی بچائیں اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کریں۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی دین بھی کہہ رہا ہے، عقل بھی کہتی ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ خواتین کا جلوس میں جانا کس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں حرام ہے؟ نان مسلم کے ساتھ دوستی صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کیا زیارت عاشورہ بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو